اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی الحمدللہ ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ انعام سورت نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 118۔ حلال حرام سے یہاں سے اس سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس چیز سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پہ یاد رکھا گیا نام اللہ کا، اس چیز میں سے کھاؤ جس پر جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق جو چیز ہے وہ کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اس کی بآیاتہ مؤمنین، جو اس نے آیات، جو اس نے نالج، جو اس نے علم دیا ہے اس کو اگر مانتے ہو تو اس کے مطابق چیز کھاؤ۔ اب ایسی چیز نہیں ہوتی کہ مردار کے اوپر بندہ بولے کہ اللہ کا نام لے لیا تو کھا لو جی، اللہ کا نام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی آیت یہ ہے کہ مردار نہیں کھانا، لحم خنزیر نہیں کھانا، دم مصفوحہ نہیں کھانا، اور غیر اللہ کے نام سے جو چیز منسوب ہے وہ نہیں کھانا۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے لوگوں کو، وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہے، اللہ تَأْكُلُوا کہ نہیں کھاتے، مما اس چیز سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر یاد رکھا گیا ہے نام اللہ کا۔ وقد، آگے دیکھو اس کو ساتھ سے بتا رہا ہے، وقد فصل لکم، تحقیق تفصیل کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، ما حرم علیکم جو تمہارے اوپر حرام ہے، الا صرف، ما از تررتم، الا مز تررتم الیہ سوائے یہ جو اس کی طرف مجبور ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں تمہیں یہ کہا کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ تو یہ اللہ کی تعلیم کی بات آ رہی ہے۔ نام کی کہ نام اللہ اکبر، نام پھر کوئی بندہ بولے گا بسم اللہ لینا ہے، کوئی بندہ بولے گا رحمان لینا ہے، کیا نام لینا ہے۔ اللہ کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو مردار نہ ہو، مرا ہوا نہ ہو، اس کا جو خون نکالو گے وہ خون نہیں پینا، اس میں سے لحم خنزیر نہیں کھانا، اور غیر اللہ کے نام کا نہیں کھانا۔ ہاں جو مجبور ہو جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سارے لوگ، لَيُضِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ خود کی زبانوں سے، بغیر علم بغیر علم کے۔ مسئلہ ہے ہی حرام کا، حلالوں کی لسٹ کے پیچھے کوئی نہیں پڑ رہا، ہر آدمی یہ کہنے پہ لگا ہوا یہ چیز حرام ہے جی، یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا بہت سارے لوگ، لَيُضِلُّونَ وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ بغیر علم کے، اپنی زبانوں سے، اپنی افواہوں سے، بغیر علم کے، بِأَهْوَائِهِمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا، وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز بھی حرام ہے جی، ہمارے علماء کے نزدیک یہ چیز حرام ہے، ہمارے علماء کے نزدیک یہ چیز حرام ہے۔ علم یہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آیا وہ چیز ہے، بِآیاتہ مؤمنین۔ ان ربک بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے، ہوا عالم وہ جانتا ہے، بالمعتدین حد کراس کرنے والوں کو جانتا ہے۔ حد کراس کرنا جو لمٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر منع کر دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا مت کہو واسطے جو بیان کرتی ہیں، التصف السنتکم جو تمہاری زبان بیان کرتی ہیں جھوٹ، کہ ھذا حلال و ھذا حرام، مت کہو کہ یہ حلال بھی نہیں بول سکتے آپ، کیا کوئی بندہ بولو خرگوش حلال ہے، کوئی بندہ بولو جی بکری حلال ہے، کوئی بندہ بولے اونٹ حلال ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی بندہ بولو کتا حلال ہے، کوئی بندہ بولو جی یہ چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک کلیئر کر کے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ تم کو واضح سے کہہ رہا ہے جو طیب چیزیں ہیں وہ کھلاؤ، طیب حلال چیزوں کے اوپر اس نے ٹیگ لگا دیا طیب کا۔ طیب کا اپوزٹ ہوتا ہے رجس، طیب کا اپوزٹ جو پاک کا اپوزٹ ہوتا ہے ناپاک۔ ناپاک چیزوں کی اس نے تمہیں لسٹ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما حرم علیکم، جیسے کہا کہ الا ان یکون میتۃ او دما مصفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، کہ یہ پس، یہ رفا کا مطلب ہوتا ہے پس، فانہ رجس کہ یہ ناپاک ہے، اس نے ناپاک چیز کی تمہیں لسٹ دے دی۔ اور ناپاک چیز کو حرام کے اوپر جو ٹیگ لگایا ہے، حرام کے اوپر ٹیگ لگایا رجس کا، اور حلال کے اوپر ٹیگ اس نے لگایا ہے طیب چیز کا۔ تو اس چیز کو غور سے سنا کریں، بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ جانتا ہے حد کراس کرنے والوں کو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور چھوڑ دو کھلا گناہ اور چھپا گناہ،
ان الذین بے شک جو لوگ یکسبون الاسم گناہ کما رہے ہیں سیجزون بہت جلد وہ ان کو بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون اس وجہ سے جو وہ کام کرتے ہیں۔ ولا تاکلوا اور مت کھاؤ، مما اس چیز سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کی تعلیم کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اب یہاں ایک بات دیکھیں کہ اب جو بات آ رہی ہے کہ آپ نے بکرا لے کر آئے، آپ نے اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا، آپ کھا رہے ہو، آپ کے پڑوس میں بھی ایک بندے نے جی وہ بکرا لے کر آیا یا گائے لے کر آیا، دمبا دمبی جو بھی لے کر آیا، اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا۔ علی کے نام پہ کوئی ذبح نہیں کرتا، امام بخاری کے نام پہ یا 11ویں والے پیر کے نام پہ یا کیا نام ہے اس کا غوث کے نام پہ یا کیا نام ہے امام حسن امام حسین کے نام پہ کوئی ذبح نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پکاتے ہیں کھانا، دیگ بناتے ہیں یا میٹھے چاولوں کی دیگ بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ بریانی بناتے ہیں، گوشت وہی ڈالا ہوتا ہے جو آپ نے مرغی کی دکان سے خریدا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے۔ جب وہ غیر اللہ کے نام سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ فسق۔ کیسے کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا وما اہل به لغیر اللہ، یا گناہ کی چیز جو غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دی گئی، او فسق وما اہل به لغیر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا جو تعلیم ہے وہ نہیں اس کو مد نظر رکھا گیا، وہ گناہ کی چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک یہ جو شیطان لوگ ہیں جو شیطانیاں کرتے ہیں، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ ڈالتے ہیں طرف اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے بحث مباحثہ جھگڑا کریں کہ یہ بتاؤ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اچھا اس چیز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ سب شیطانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کلیئر کر کے بتا دیا ناپاک چیز نہ کھاؤ، اور ناپاک چیز کے متعلق اس نے بتا دیا تمہیں۔ اب یہ جو لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا کہ لوگ بتائیں گے جی یہ ناپاک ہوتا ہے، یہ جو چوہا جو ہوتا ہے وہ تو گٹر کے اندر رہتا ہے اور یہ چیز ادھر رہتی ہے، وہ چیز ادھر رہتی ہے، وہ سارے لوگ آگے پیچھے یہ بتائیں گے۔ وہ اوجری بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر سارا فضلہ جمع ہوتا ہے، سارا ویسٹ مٹیریل جس کے اندر جمع ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو پگ ہے اس کے متعلق بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی ناپاک ہے، اس کا بیہیویئر، اینیمل بیہیویئر بہت عجیب قسم کا ہے۔ تو جو اینیمل بیہیویئر تو اور بھی بہت عجیب قسم کے ہیں۔ اب بکرا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بکرا جس نے اس کو جنا ہوتا ہے، جو اس کی والدہ ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ بھی اپنے فزیکل ریلیشنز بناتا ہے، تب ان کو بات کریں تب ان کو بڑا بکرے کا گوشت کھا کے تمہارے اندر ایسی ہی کیا کہتے ہیں جینز آ جائیں گے۔ جینز کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، جین کہاں سے چینج کرنا شروع کر دو گے؟ وہ تو 21 جنریشنز کے بعد جا کے چینج ہوتا ہے آلموسٹ، جیسے لوگ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بکرا کھایا تو بکرے کی طرح بولنا شروع کر دو گے، سور کھایا تو سور کی حرکتیں کرنا شروع کر دو گے۔ یہ سب لوگوں کی بات ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے بحث مباحثہ جھگڑا کریں۔ یہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سنو، اس نے تمہارے پاس جانور کی کنڈیشن حرام کی ہے، جانور نہیں حرام کیا، جانور حلال نہیں کیا، اس کی کنڈیشن کہ طیب چیز جو ہے وہ آپ نے کھانی ہے، طیب چیز آپ نے کھانی ہے۔ منتجن پلاؤ بنا ہوا ہے، میٹھے میٹھے چاول بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی جانور ہے؟ وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے جب وہ غیر اللہ کے نام سے ہوگا؟ گلاب جامن رسگلے کوئی جانور ہے کہ وہ تم پر حرام ہوگا جب وہ غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دی جائے گی؟ کوئی محمد کے نام پر اگر بانٹ رہا ہے، یا کوئی عیسیٰ کے نام پہ بانٹ رہا ہے، یا کوئی 11ویں والے پیر کے نام پہ بانٹ رہا ہے، یا کوئی ابراہیم کے نام پر بانٹ رہا ہے، تو سب غیر اللہ ہے۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، جو اللہ نہیں ہے۔ آگے مجھ سے کوئی اس کی تشریح یا تفسیر نہ ڈھونڈے۔ غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ، غیر ھذا اس کے علاوہ نا، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کس چیز کو منسوب کر دیے گئے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ نہ کھاؤ، گناہ کی چیز ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان شیطان لوگوں کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ ہے ڈیفینیشن کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں، جہاں سے ابھی ہم یہ 7ویں سپارے کی لاسٹ سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرک سے اعراض کرو۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ یہ ہر امت میں سے لوگوں کو برے عمل ان کو اچھے کر کے دکھائے جائیں، اور ان کو برا نہ کہو، یہ طیش میں آ کے اللہ کو برا کہیں،
اور ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں دکھنے والوں میں سے اور نہ دکھنے والوں میں سے دشمن چھوڑے ہیں جو ایک دوسرے کی طرف چمکی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں. تو چمکی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں، دوبارہ اس کی طرف یوحون کا لفظ آیا کہ شیطان جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف ایسی باتیں ڈالتے ہیں تاکہ تم سے بحث مباحثہ جھگڑا کریں. ان کی باتیں مت ماننا، کیونکہ بندہ بول دے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تازہ گوشت کھاؤ، لحمن طریہ، لحمن خنزیر نہ کھاؤ، سڑا ہوا گوشت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب من کان میتن، بھلا جو مرا ہوا تھا، تم اور میں مرے ہوئے تھے، جب ہم ہدایت سے پیچھے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ کر دیا، اس نے ہمیں راہ دکھا دی. اب من کان میتن، بھلا وہ جو مرا ہوا تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ساتھ چلتا ہے بیچ انسانوں کے. کمم مثلہ، کیا اس لوگوں کی طرح ہے، فی ظلمات، جو اندھیروں میں ہیں. یہ لوگ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اچھا بلی، اچھا چوہا، اچھا کیکڑا، اچھا ٹڈا، وہ ڈڈو، اور عجیب عجیب باتیں کرنے پہ لگے ہیں، اور پھر آگے سے ہنستے ہیں اور دانت نکالتے ہیں کہ تم وہ بھی کھاؤ گے. تم بھائی دنیا نہیں کھاتی کیا؟ تم کون ہو؟ کیا کہتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں، تمہارے پاس کس چیز کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ یونس میں کہا کہ بھلا دیکھو تو کہ جو ہم نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے اس کو تم نے حلال ٹھہرا دیا اور حرام ٹھہرا دیا. کیا تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے؟ کیا تمہیں حکم دیا اللہ نے؟ عمل اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ خود سے جھوٹ باندھ رہے ہیں، کہہ رہے نہیں ہمیں اللہ نے رسول نے بتایا. رسول نے وہ بتایا جو تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے. قل اللہ اذن لکم عمل اللہ تفترون، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا. وہ بھی حلال حرام سے بات آ رہی. آگے جب آئے گا تو ہم اس کو پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ. پہلے پڑھ کے سنایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک، اس طرح، زین للکافرین ما کانوا یعملون، انکار کرنے والے لوگ جو عمل کرتے ہیں اس طرح ان کو ان کے اچھے عمل کر کے دکھایا گیا. وہ ہنستے ہیں محفل میں بیٹھ کے، بھائی وہ اگلا بندہ کہہ رہا تھا ڈڈو بھی کھاؤ، اگلا بندہ یہ کہہ رہا تھا. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کسی جانور کا نام نہیں لے رہے حلال کے معاملے میں، کسی جانور کا نام نہیں لے رہے حرام کے معاملے میں. کیوں؟ ہم اللہ کے عبد ہیں، اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ جو اس نے خود کا رسول بھیجا ہے اس نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے. وَذَكَرَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، مت کہو اپنی زبانیں جو تمہاری بیان کرتی ہے ھذا حلال و ھذا حرام، جھوٹ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے لگو. سورہ نحل میں کہا اللہ تعالیٰ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، آگے دیکھیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اس طرح ہم نے ٹھہرایا ہے، فی کل قریہ، جتنی بھی بستیاں ہیں ہم نے ان میں ٹھہرایا ہے، اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرم. یہ جو بیٹھے ہوئے نا ممبروں پہ، یہ بڑے بڑے مجرم ہیں. لیمکروا فیہا، کہ وہ اس میں ڈرامے کرتے رہیں، مکر اللیل والنہار کرتے رہیں، صبح شام کا مکر کرتے رہیں. وما یمکرون، اور یہ کوئی ڈرامے جو کر رہے ہیں نا، الا بانفسہم، یہ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب تو ان کے پاس تعلیم لے کر آتا ہے، قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمن، نہ ماننا، حتیٰ، یہاں تک کہ نؤتا، ہمیں دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح رسول کو دیا گیا اس طرح ہمیں بھی دیا جائے. اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کس کو رسالہ پہنچانا ہے، کس کو پیغام دینا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. سیصیب الذین، تو بہت جلد ان کو پہنچے گا، اجرمو، جو جرم کرتے ہیں، صغار عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ صغیر کیے جائیں گے، چھوٹے کیے جائیں گے، ذلیل کیے جائیں گے. مطلب کیا؟ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، جو یہ ڈرامے کر رہے ہیں، جو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو شدید عذاب پہنچے گا. فمن یرد اللہ، تو جس شخص کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے، ان یہدیہ، کہ اس کی رہنمائی کرے، یشرح، کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، اس کا اندر، للاسلام، تسلیم کرنے کے لیے. کہ وہ کہ جسے تسلیم کرے گا بندہ بولے گا، یہ بندہ بول رہا ہے کہ مینڈک میں کھا سکتا ہوں، کہ اگر اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، کیا مینڈک مردار ہے؟ کیا وہ دم مسفوحہ ہے؟ کیا وہ لحم خنزیر ہے؟ کیا وہ غیر اللہ کے نام کا پکارا ہوا ہے؟ آؤ میرا گلا پکڑو یار، مار دو میرے کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے تسلیم کرنا ہوتا ہے نا، میں اس کا اندر کھول دیتا ہوں، للاسلام، اسلام کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے. جس نے ماننا ہوتا ہے تو میں اس کا اندر کشادہ کرتا ہوں، کھلے دل سے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. وَمَن یُرِد، اور جس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے، ان یضلہ، کہ اس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا، کر دیتا ہے اس کے اندر کو تنگ. کیسے؟ حرجن، کھینچا ہوا، کانما یصعد فی السماء، یصعد، جیسے وہ کھینچا جا رہا ہے اونچا،
اوپر کی طرف جا رہا ہے، کھنچ رہا ہے آسمان کی طرف۔ جب آپ بلندی کی طرف چڑھتے ہیں تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا اوپر ناپاکی ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان لو۔ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم وہ نہیں کھاتے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے رستہ تیرے پالنے والے کا سیدھا۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول دی علم، لقوم ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ذکر والے ہیں۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے پالنے والے کے پاس ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ پیس کا ہے، امن کا ہے، سلامتی کا، ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ ان کا ساتھی ہے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں، کہ وہ صرف اپنے رب کی بات مانتے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی بات نہیں مانتے۔ یہ سب ان کا دین جو ہے پورا آباء و اجداد پہ کھڑا ہوا ہوا۔ ویسے اپنے باپ کی بات نہیں مان رہا ہوگا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک پیش نہیں کر رہا ہوگا، اپنا باپ کہہ رہا ہوگا بیٹا یہ والی زمین نہ بیچنا، وہ بے زمین بیچ دے گا، باپ کی بات نہیں مان رہا ہوگا۔ ماں کہہ رہی ہوگی بیٹا میری بات مانو، ماں کا فرما بردار نہیں ہوگا۔ مگر دین کی جب بات آئے گی تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے، ہمارے ابا نے ہمیں یہ نماز سکھائی تھی، ابا نے بتایا تھا سجدہ یوں کرنا ہے، وہ اسی کو فالو۔ ابا کو کس نے بتایا؟ ابا کو اس کے ابا نے بتایا تھا۔ یہ ان کے آباء و اجداد کا دین ہے، کیونکہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس میں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں اگر کوئی اور کتاب یہ کھول لیں اس کتاب کے علاوہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو کتاب کھولیں گے، وہ جو کتاب وہ کھولیں گے تو اس میں جو کتاب لکھنے والا ہے نا، وہ بولے گا مجھ کو اس نے بتایا، اگلا بولے گا مجھ کو اس نے بتایا، اگلا بولے گا مجھ کو اس نے بتایا۔ تو وہ ہیں راوی، روایات، ٹریڈیشنز۔ تو اس لیے میں ان کو بولتا ہوں یہ سارے کے سارے ٹریڈیشنل مسلم ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ کیا لکھا ہوتا ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے روایت ہے، اس سے روایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے جمیع سب کو، یا معاشر الجن، اے معاشرہ جنوں کا، قد استکثرتم من الانس، کیا ترجمہ لکھ رہا؟ تم نے بہت گھیر لیے انسانوں میں سے۔ یہی بات میں کہتا ہوں نا سورہ جن میں جو ہم نے پڑھی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ بہت سے انسانوں نے جنوں کی پناہ لی، بہت سے انسانوں نے، ان کا اس وقت سب سے بڑا جو جن ہے نا وہ ہے حدیث شریف۔ اب وہ حدیث شریف پہ جائیں گے جی، امام بخاری، امام ترمذی، ابن ماجہ، حضرت علی، حضرت عمر، یہ سب ان کے جن ہیں۔ پہلے بات آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ٹھہرائے دشمن انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ اب یہاں لوگ تعداد میں زیادہ ہو گئی، قد استکثرتم من الانس، انسانوں میں سے ان کی تعداد کیسے زیادہ ہو گئی؟ تم نے گھیر لیے جنوں نے، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم، جن کا مطلب ہوتا ہے جو چھپا ہوا تھا، جو نظر نہیں آ رہا تھا، جس کو ڈھال بناتے ہیں۔ جیسے میں تو انہیں بولنے لگوں کہ تم گئے تھے چھوٹے بھائی کو برگر کھلایا تھا، تم بولو اللہ کی قسم پیسے ہی مجھ سے گم ہو گئے۔ تم نے اللہ کی قسم کو کیا بنایا؟ ڈھال، جن، جنہ، اتخذوا ایمانہم جنہ، وہی لفظ ہے، یہ زیر زبر جن اور جن، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات نے اس کو ڈھانپ لیا، کورڈ کر لیا۔ جب آپ قسم کھاتے ہو تو اپنے آپ کو کور کر رہے ہوتے ہو، آپ کو قسم کور کر رہے ہوتے اپنے آپ کو۔ تو یہ لوگ جب ان کا کیا وہ لوگ بولتے ہیں بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے، بھائی بخاری شریف کی حدیث، بولے رکو بھائی، اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ کون ہے بخاری اور شریف؟ اس پورے قرآن میں کہیں ایک لفظ شریف دکھا دو، شین ریف ہے۔ ہماری طرف سے لگے ہوئے ہیں بخاری شریف میں، قرآن میں سے دکھاؤ بھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث دکھاؤ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے جنوں، معاشرہ جنوں کا، تم نے بہت سے گھیر لیے انسان، قد استکثرتم من الانس، اس نے ترجمہ لکھا اپنے تابع کر لیے انسان، وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے جو اولیاء ہیں وہ کہیں گے ربنا، اے ہم کو پالنے والے، استمتع، ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض، ایک دوسرے سے، وبلغنا، اور ہم پہنچے، اجلنا، ہماری مدت کو، آ رہا ہوں ایک منٹ، الذی اجلت لنا، وہ جو تو نے مقرر کی ہے، قال النار مسواکم، کہے گا آگ کا ٹھکانہ تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، الا ما شاء اللہ، سوائے جو چاہے اللہ،
ان ربک کا حکیم علیم، بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ بادشاہ ہے جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔